جو کبھی یوں سمجھایا، پھر ایک اور انداز دیکھو اللہ کا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو ہی تانے دینے شروع کر دے، ماں کوئی باپ کوئی، جیسے یہ بیوقوف بچے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ماں سے کہتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ان نادانوں کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیں، ایسی بے وفا اولاد کے پیچھے ہم اوروں کے بچوں سے منہ سے نوالے چھین چھین کر ان کو کھلائیں، اپنی آستینوں میں سانپ پالیں، تو تم ماں باپ کے دل سے کیا گزرتی ہے جب اولاد کہہ رہی ہو کیا کیا ہے میرے لیے، تو وہ عاجز ہو کر کے بیٹا تمہیں ہم سے بدگمان کر دیا۔ تو آپ ایک ماں کے درد کو ذرا تصور میں لائیں، بہت سے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باپ کے درد کو تصور میں لائیں کہ کمر جھک گئی بچے کے لیے کماتے کماتے، اس کا بچہ اسے کہے تو نے میرے لیے کچھ نہیں، تو نے مجھے ضائع کر دیا، تو وہ کس درد سے کہے گا بیٹا تجھے کس سے بدگمان کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہاں، اس درد کو، اس اندر کی اس کڑن کو آپ لامحدود کر دیں، اس لامحدود درد و محبت کے ساتھ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ اور پتہ ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس نہیں کہا، کہ جب یوں سامنے بات ہوتی ہے نا تو آدمی سمجھتا مجھے کہہ رہا ہے، اور جب کہتا ہے اے لوگوں تو ہر کو کہتا ہے کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ صرف قرآن میں 2 جگہ آیا ہے یا ایھا الناس، جیسے اللہ مجھے کہہ رہا ہو، تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، تیمور تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گیا، سلمان تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گیا، جیسے اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہو تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے میرے کرم بھول گئے، میرا رب ہونا بھول گیا، الذی خلقک، میرا خالق ہونا بھول گیا، ماں کے پیٹ میں غذا پہنچانا بھول گیا، ماں کی گود میں دودھ کے چشمے جاری کرنا تجھے بھول گیا، تیری کمزور ہڈیوں کو طاقت پہنچانا، تیرے بے بس ہاتھوں میں طاقت کرنا، تیری ناتواں ٹانگوں میں جوانی کی لہریں بھرنا بھول گیا، تو بھول گیا میری زمین میرا آسمان، میری چھت میرا پانی، میری ہوا میرے پھل، میرے پھول میری وادیاں، میرے مرغزار، میرے موسم، میرا سورج میرا چاند، یہ سب تجھے کوئی بھی نہ یاد دلا سکا کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا مہربان ہے، تو میرے بارے میں ہی بدگمان ہو کے بیٹھ گیا۔ تو بھائیو اپنا علم، ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمارا علم غلط ہو گیا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بتایا، دیکھ میرا بندہ کامیابی چاہیے تو میرے دین پر آ، ناکامی سے بچنا ہے تو میرے دین پر آ، یہ اصل بنیاد ہے۔ اور اس کا عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ ہر وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ڈھل گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو چونکہ طاقتور قوموں کے عروج سے کمزور قومیں دھوکہ کھاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایک قوم کا قصہ سنایا، قد افلح کذبت ثمود بطغواہا۔ اگر اب بھی میری قسموں کا، میرے گواہوں کا اعتبار نہیں آتا تو ایک قوم کو دیکھ لو، دلیل ہے تمہارے سامنے، قوم سمود بڑی طاقتور، ینحتون من الجبال بیوتا، پہاڑ کاٹ کے شہر بنا دی، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایسے گھر بنائے جیسے ابدی رہنا ہو، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حکومت میں، طاقت میں، اقتدار میں بڑے کامل، صنعت و حرفت میں بڑے کامل، کیا ہوا؟ مجھ سے ٹکرا گئے تو میں نے کیا کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تیرے رب نے ان پر عذاب کا سبل بجا دیا، عذاب کا کوڑا برسا دیا، تہس نہس کر کے برباد کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قوم سمود کی کہانی، ان کے گھر برباد، قوم برباد، تباہ و برباد، بچے کون؟ ایمان والے، بچے کون؟ تقوی والے۔ بھائی یہ جو تبلیغ کا کام ہے، ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں کہ اسلام آباد کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا، ہم نے کون سا آپ کو پھر لے کر سیاست میں آنا ہے؟ ایک سیاست ہم چل رہے ہیں کہ ہر مسلمان جہنم سے بچ جائے، وہ اپنے علم کو ٹھیک کرے، اپنا پیمانہ بدلے، اپنا معیار بدلے۔ ہمارے لیے کامیابی ناکامی کا معیار اللہ کا راضی ہو جانا، اس وجود کو گناہوں سے پاک کرنا، اس میں نیکیوں کو بھرنا، اس کے اندر بھرنا کیا ہے، اس سے نکالنا کیا ہے، اس کے اندر سے ہر وہ عمل تو اللہ کا نبی ناپسند کر گیا،
جس کو اللہ کے نبی جس کو رد کر کے آئے اس کو جسم سے نکال دیں، کیونکہ اللہ کی منشا براہ راست تو ہم جانتے نہیں، تو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور راستہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی نے پسند کی، جس کو کیا، جس کا حکم دیا، وہ اندر میں آ جائے۔ ہر وہ چیز جس سے نفرت کی، جس کو چھوڑا، جس کو چھڑوایا، جس کو روکا، جس سے خود رکے، یہ ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہم پاک ہو گئے، ہم پاکیزہ ہو گئے۔ یہ پاکیزگی گلاب کے عطر میں نہانے سے نہیں آتی، یہ پاکیزگی من کو گناہوں سے صاف کرنے سے آتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں کو اپنے اندر اتارنے سے آتی ہے۔ تو بھائی ہم ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں پھرو، یہ گھر بیٹھے ملنے والی، گھر بیٹھ کر لینے والی میراث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی ہستی پسند آئی، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس کو اپنا حبیب بنایا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو۔ خلیل حبیب، لفظی فرق، لفظی بے شمار فرق ہیں، لفظی فرق۔ خلیل خلل سے، خلل کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے ایک آدمی میرے پاس آئے گا نا تو یوں سب کو چیرتا ہوا آئے گا، چیرتا ہوا، اس کو کہتے ہیں جیسے میں ابھی آیا تھا یوں یوں کرتا ہوا، یہ ہے خلل۔ تو محبت کا پردوں کو چیرتے ہوئے آنا اور دل کی تہ میں جا کر بیٹھ جانا، اس میں بڑھوتری کا معنی شامل نہیں، اس میں بڑھنے کا معنی شامل نہیں۔ محبت گڑ گئی، اتر گئی، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ حبیب کہاں سے ہے؟ حبیب حب سے ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ حب دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی کیا صفت ہے؟ کاشت کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا۔ اگر کاشت کا نظام چلتا رہے تو زمین آسمان کا خلا بھر جائے گا، اس کی کاشت کی طاقت ختم نہیں ہوگی۔ تو حبیب حب سے ہے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، نہ الفاظ میں سمائے، نہ کسی ظرف میں سمائے، نہ کسی احاطے میں آئے۔ جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو وہ حبیب کہلاتا ہے۔ اللہ نے ایک بنایا، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبیب اللہ، یہ کلیم اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ خلیفۃ اللہ، وہ صفی اللہ۔ آدم علیہ السلام جد اعلیٰ، جد امجد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ۔ آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان تو کیے پر وہ بھول گئے۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اس کو جو کہوں گا یہ بالکل نہیں بھولے گا۔ ان کی تو صفائی پیش کی جا رہی ہے، یہ نہیں بھولیں گے۔ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جنت تو دے۔ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ساری ہی جنت دے دی، یہ نہیں کہا دوں گا، کہتے اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم دے دیا، ہم نے دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول۔ اپنے حبیب کو بن مانگے کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے دوڑے دوڑے، اللہ نے کہا دوڑ کے کیوں آئے؟ کہا اجلت الیک رب لترضی، میں دوڑ کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ اپنے حبیب کو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام بخشا۔ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں پہ اعتراض کیا، نبیوں نے جواب اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہہ رہی تو پاگل ہے، وہ کہہ رہے ہیں لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، میں پاگل کوئی نہیں۔ ہمارے نبی کو بھی کہا گیا أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، تو پاگل ہے، تیرے پیچھے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ تو قبل اس سے کہ ہمارے نبی جواب دیتے میں پاگل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود میدان میں آ کر قسم اٹھائی اور اپنے نبی کی طرف سے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ قسم اللہ نے صفائی دی۔ قوموں نے کہا یہ تو شاعر ہے، شاعر کے پیچھے چلیں، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ تو شاعر ہے۔ آپ کہتے ہیں میں شاعر نہیں، اللہ نہیں چپ کر، میں جواب دوں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ نبی ہے، شاعر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے نہیں میں رسول ہوں۔ تو آپ کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول۔ تو بھائی اس کے پیچھے چلو،
جس کے قرآن تعریف کرے، جس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نمونہ بنانے کا حکم دے، جس کے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ مدار نجات قرار دے، جس کے خلاف چلنے پر ذلت کے فیصلے ہو جائیں، وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے طریقے کو چھوڑے گا ذلیل۔ تو ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک بنیاد ہے، ہم تو ہمارے لیے بنیاد پرست ہونا تو فخر کی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کٹی پتنگ، اللہ کا شکر ہے ہم کٹی پتنگ، اللہ کا شکر ہے ہم اکھڑا ہوا درخت نہیں ہے، ہماری جڑ ہے، ہماری بنیاد ہے، ہم اس بنیاد کو چمٹے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کی توحید کی رسی حاصل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہمیں حاصل ہے، ہم کو بے بنیاد ہے کہ جو جی میں آئے جو سمائے وہ کرتے چلے جائیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں بک چکے ہیں، جو کہیں گے کریں گے، جس سے روکیں گے چھوڑ دیں، یہی ہماری کامیابی، اس کی بنیاد نہ دولت نہ عزت نہ شہرت۔ ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، الا وان روح الاسلام دائرۃ تدور مع الکتاب حیث دار، یاد رکھو آج اسلام زندہ ہے، حرکت میں ہے، جدھر جدھر میری کتاب چلے اس کے ساتھ ساتھ چلنا، کتاب کے خلاف نہ چلنا، کتاب کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کے ہم سفر بننا، اس کے سنگ سنگ چلنا۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، ایک وقت آئے گا حکومت کی راہیں جدا ہوں گی، میری کتاب کی راہیں جدا ہوں گی، حکومتیں چھوڑ دینا، میری کتاب نہ چھوڑنا۔ الا وانه سيولى عليكم امراء ان اطعتموهم اضلوكم ان خالفتموهم قتلوكم، تم پر ایک وقت آئے گا ایسی حکومتیں آئیں گی، ان کا ساتھ دو گے تمہیں جہنم میں پھینکیں، خود بھی دوزخ میں جا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے، اور ان کے ساتھ نہیں چلو گے تمہیں ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ قالوا ماذا نصنع یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کما صنع آل عیسیٰ، وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، وہ آروں سے چیر دیے گئے، اس سولیوں پہ لٹکا دیے گئے۔ ایک حدیث کا لفظ اس میں داخل کریں، اس میں نہیں، ایک اور حدیث سے لفظ یہاں فٹ کر رہا ہوں، یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظامه، زندوں کو کھڑا کر کے ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کے ان سے کہا جاتا تھا چھوڑ دو کلمہ حق، وہ کہتے نہیں چھوڑیں گے تو ان کی بوٹیاں کھینچ لی جاتی، اس طرح ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا تھا، اور وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیات فی معصیۃ الخالق، ذات کی قسم جو محمد کی جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا، فرما برداری میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کا نام فرمان بن کے گزاری جائے۔ ہم کوئی کسی کے پیچھے چلتے ہیں، ہم تو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم کوئی کسی کے پیچھے، ہم تو بنیاد پرست ہیں، اللہ ہماری بنیاد ہے، اللہ کا رسول ہماری بنیاد ہے، قرآن ہماری بنیاد ہے، حدیث پاک ہماری بنیاد ہے، ہم تو گھرے ہوئے ہیں، جس درخت کی بنیاد ہوتی ہے وہی پھل دیا کرتا ہے، وہی سایہ دیا کرتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول پر قربان ہونے کے لیے ہیں، ہماری کامیابی اور ناکامی کے معیار جدا ہیں۔ دیکھو ساری محنت کا مطلوب ہے ہم جنت میں پہنچ جائیں، جنت میں پہنچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنى، کہ اے میرے نبی میں نے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، سارے صحابہ جنت، اور 10 کو آپ نے بیک وقت کا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، یہ 10 کہلاتے ہیں 10 مبشرہ۔ آخرت کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ یہ جنت کی خواتین سردار ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کے بارے میں فرمایا حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایک تو جنت، پھر جنت میں بھی سرداری، تو ان کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ پیمانے پہ حل ہو گیا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ رات کو حضرت حسن کو پیاس لگی اور 5 اس رات ایک کمرے میں سوئے ہوئے، تو حضرت فاطمہ کے ادھر حسن ادھر حسین ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کونے میں حضرت علی۔ حضرت حسن کو پیاس لگی، انہوں نے ماں سے کہا اماں پانی، حضور کی آنکھ کھل گئی، تو ماں کے اٹھنے سے پہلے حضور اٹھ گئے
سامنے گھڑے میں پانی رکھا تھا، وہ پانی نہیں لیا، محبت دیکھو، پانی نہیں لیا، پانی تو مانگا تھا، باہر چلے گئے، باہر ایک بکری کھڑی تھی، اس میں دودھ تھا ہی نہیں، خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے تھنوں کو جو ہاتھ پھیرا وہ دودھ سے بھر گئے، آپ نے تازہ دودھ نکالا، رات کے اندھیرے میں گلاس بھر کے لائے، اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے، حسین رضی اللہ عنہ پھرتیلے تھے، وہ آگے بڑھ گئے پہلے لینے کے لیے، تو آپ نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے حسین سے نسبت؟ کہ نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے ملے گا، جس نے بعد میں اس کو بعد میں ملے گا۔ تو ویسے ایک روایت میں آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور ظاہراً بھی حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ، حسین اس کا الٹ، وہ سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ۔ تو آپ نے حضرت حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی کہ یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، تو مسئلہ حل ہو گیا اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر حل ہو گیا۔ تو اب اگر آپ ابن زیاد کی بات مان لیتے تو کیا حرج تھا، اگر ابن زیاد کی مان لیتے تو کیا حرج تھا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو اور کہیں جہنم نہ مل جائے، وہ تو پہلے ہی ٹکٹ کٹ چکا ہے، وہ تو بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں آیا پڑا، جہاز کا انتظار کرنا پڑے گا نہیں، وہ دیکھا نہیں کیا یہ والے پاگلوں کی طرف پکار رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی گم ہو رہا ہے کھڑے ہوئے کھڑے، پچھلے سال بنگلہ دیش سے ہمارے تو مزدور جاتے ہیں نا آگے، تو اس بیچارے کو پتا نہیں تھا، وہ بورڈنگ کارڈ لے کے باہر چلا گیا، ایک گھنٹہ ہم کھڑے، سارا جہاز اندر، دو مسافر باہر، پاگلوں کی طرف پھر رہے، آخر باہر سے ان کو پکڑ کے لائے، باہر سے وہ رشتے داروں کو ملنے چلے گئے، کھڑا ہوا جہاز، اب بورڈنگ کارڈ تو ہاتھ میں آیا پڑا ہے جنت کی، صرف جنت نہیں جنت کی سرداری بھی ہے، تو کیوں نہ ہم خرما ہم ثواب ہو گئے، دین بھی دنیا بھی، ہم نہیں کہتے دین بھی دنیا بھی، تو یہ کیوں نہ کر لیا؟ یہ پاگل پن کیا کیا کہ اپنی گود میں معصوم بچوں کے گلے کے تیر پار کروا، حرملہ بن کامل نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے گلے کے پار ہو، اور اس وقت تو پیاس کی شدت میں رو رہے تھے اپنے باپ کے پانی۔ اللہ، جو قوم ایسی تاریخ رکھتی ہو پھر وہ پیسے پہ بکتی چلی جائے، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں، یوں کہہ رہے ہیں جیسے آخرت ہے ہی کوئی نہیں، جیسے اوپر اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کتنا بڑا جنت کا مسئلہ حل ہو گیا اور کتنی بڑی گھاٹی میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ میں کہا کرو ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی تو جنت میں کوئی فرق نہیں آنا، یزید کے پاس چلے جاتے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین پہ آنچ آئے دنیا بچانے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچہ پانی مانگ رہا ہے، اس کے گلے کے خون سے اس کے پیاس کو بجھایا جا رہا ہے، کیا وہ دردناک منظر ہوگا؟ یا معصوم، تو اس وقت رد عمل کیا تھا؟ حرملہ بن کامل کا جب تیر آ کے لگا تو رد عمل کیا تھا؟ اسی خون کو اپنے چلو میں لے لیا اور ایسے کر دیا کہ یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے میں بھی راضی، اگر تو اس طرح مجھ پہ راضی لئی تک تخلو والایام، تو ان کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی دینے؟ ایسے دیوانے تھے، آج کے علم کے مطابق تو بڑے دیوانے تھے بھائی، بچے مروا دیے، اپنے آپ کو بھی کٹوا دیا، ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی، دھڑ کہیں دفن سر کہیں دفن۔ لیکن یہ قیامت تک سبق دینا تھا کہ ہم مسافر ہیں، ہم منزل کی خاطر راستے کی لذتوں کا کبھی نہیں سودا کر سکتے، ان لذتوں کی خاطر ہم منزل کا سودا نہیں کر سکتے، ہم ہر حال میں منزل کو آگے رکھیں گے۔ حضرت علی کو جب تلوار لگی اور بچنے کی امید نہ رہی تو نصیحت لکھوائی، اس نصیحت کا ایک جملہ تھا فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، میرے بیٹھو دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، سودا کر لینا، دنیا دے دینا آخرت لے لینا، یہ نادانی نہ کرنا کہ دنیا لے کے آخرت بیچ دینا۔ تو ہماری کامیابی ناکامی کا مفہوم جدا ہے۔ یحییٰ اور زکریا باپ بیٹا، یہ دو واحد نبی ہیں دنیا کی تاریخ میں جن کو اللہ نے خطاب کیا براہ راست۔ 25 نبی ہیں جن کو قرآن نے جگہ دی اپنے اوراق میں، ان 25 میں 9 ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا براہ راست، ان میں 2 باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باپ کو بھی پکارا بیٹے کو بھی پکارا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرث
يرثني ويرث من اهل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا. اب یہ اللہ بولے، یہ پہلے زکریا بول رہے تھے، اب اللہ بولے یا زکریا انا نبشرک بغلام. یا اللہ بیٹا دے. اب جواب آیا اے زکریا تجھے مبارک ہو بیٹے کی، اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا یحییٰ. اب اللہ بیٹے سے بولے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وكان تقیا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حیا. یہ یحییٰ آ رہا ہے. یحییٰ قرآن جس عظمت سے بول رہا ہے، ان کو تو اللہ تخت شاہی دیتا، ان کے سامنے مخلوق جھکاتا. لیکن یہ دیکھو تو صحیح باپ بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہودی کے دربار میں یحییٰ پر اس طرح چھری پھیر دی گئی جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے پھیر دی جاتی ہے. دھڑ الگ کر دیا گیا، سر الگ کر دیا گیا. ہزاروں برس کے بعد ولید بن عبد الملک نے جب جامع مسجد دمشق بنائی اور اس کی بنیادوں کو کھودا گیا تو بنیاد سے صندوق نکلا. صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نوجوان کا سر کٹا ہوا خون رس رہا، اوپر یحییٰ بن زکریا لکھا پڑا. یہ یحییٰ کے ساتھ ہو گیا، چھری پھر گئی. زکریا کے ساتھ کیا ہوا؟ باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا. تو کیا دونوں باپ بیٹے ناکام چلے گئے؟ آج کا دانشور کہے گا بڑے پاگل تھے، ایسے ہی کس گئے، ناکام چلے گئے. قرآن بولا نہیں کامیاب چلے گئے، اللہ بولا کامیاب چلے گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے علم میں ناکام چلے گئے، کچھ بھی نہ کمایا، دنیا بنتی ہاتھ سے چھوڑ دی. معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں دفن کرنا نصیب نہ ہوا، غیروں نے دفن کیا، غیروں نے جنازے پڑھے. آج کے علم نے ان کو ناکام قرار دے دیا، اللہ کے علم نے ان کو جنت کا تاج پہنا دیا. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ چلنا یہ ہے کامیابی. فقر غنا، عزت و ذلت، فتح شکست، دنیاوی لحاظ سے عروج و زوال، یہ تو آتا رہے گا. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن پھراتے رہیں گے، کبھی کوئی اونچا کبھی کوئی اونچا. اللہ دیکھے گا کون ہر حال میں مان کے چلتا ہے، کون ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک ترتیب زندگی کو اپناتا ہے. تو ہم شہید کو زندہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو نوجوان جا کے نوجوان یہ شہیدوں کے نام پہ سڑکیں کیوں لگا دی؟ یہ تو بڑے بے وقوف تھے جو معصوم بچوں کو چھوڑ کے جا کے مارے گئے. اور اللہ نے کیوں ڈانٹ پلائی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. یہ خالی خبر نہیں ہے کہ جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، یہ ڈانٹ ہے. خبردار خبردار، میرے نام پہ مرنے والے کو مردہ نہ کہنا. ہم کیوں ٹیپو سلطان کو سیرے پہناتے ہیں؟ میر صادق کو کیوں نہیں سیرے پہناتے؟ آج کے نفسیات تو اس کو فاتح قرار دیتے. میر جعفر کو کیوں نہیں سیرے پہناتے؟ آج کے نفسیات تو سراج الدولہ کو ناکام قرار دیتی ہے. بخت خان کو، ہاں ہماری تاریخ میں 3 جرنیل ایسے آئے ہیں جن پر مسلمانوں نے ستم کیا. ایک جنرل موسیٰ اندلس کا سورج جب ڈوب رہا تھا غرناطہ کا، ایک جلال الدین خارزم اور ایک بخت خان جنگ آزادی کا ہیرو. ہمارے ہیرو ہیں، حالانکہ ہارے ہوئے، تینوں ہارے ہوئے. اور بخت خان اور جلال الدین کا تو پتہ ہی نہ نکل رہا کہ کہاں مرے، کس غار میں، کس زمین نے ان کو اپنی آغوش میں چھپایا. اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، مرزا الہی بخش، انہوں نے اپنی جاگیریں بنا لی، دلی کا سودا کر دیا. بخت خان کا تذکرہ سوائے اللہ کے معلوم نہیں کہ وہ گیا کہاں مرا. اور شجاع الدولہ کو بھی جاگیر مل گئی، نجف خان کو بھی جاگیر مل گئی، مرزا الہی بخش کو بھی مل گئی. دلی کے سودے ہو گئے. ہارا ہوا ہم کہتے ہیں جیتا ہوا ہے. جیتے ہوں کو ہم آج بھی لعنت برسا رہے ہیں، ان پر زمین آسمان ان پر لعنت برسا رہے ہیں، وہ قبروں میں آج بھی جل رہے ہوں. ہارے ہوئے ہمارے ہیرو. کوئی بیٹے کا نام رکھے گا میر صادق، صادق تو الگ نام ہے، رکھے گا میر اور تیرا. یہ کیا کرتے تم؟ کس بدماش کا نام رکھے گا؟ ٹیپو ہر کوئی کہتا پھر. ہماری کامیابی ناکامی کا معیار وہ ہے جو میں نے قرآن بیان کیا. اس پر جو آ گیا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے ہٹ گیا وہ ناکام ہوگا. یہ ذہن بنے گا تو زندگی چلے گی، یہ ذہن نہ بنا تو زندگی نہیں چل سکتی. اسلام نافذ کرنے سے نہیں آتا، اسلام نافذ کرنے سے نہیں آتا، اندر سے پھوٹتا ہے. بہار جب آتی ہے تو درخت اندر سے کلیاں اور شگوفے نکالتا ہے، باہر سے چپکے ہوئے گر جاتے ہیں. آج ہم فصل خزاں میں ہیں، ہم نے باہر دیکھی کوئی نہیں. تو محنت ہوگی تو اندر سے یہ چیزیں بیدار ہوں گی، تقوی، توکل اور اقدام میں اور حیا. حبیب بن عمیر دشمن کی قید میں آ گیا،
10 آدمی 9 انہوں نے قتل کر دیے، یہ بڑا خوبصورت لمبے، تو ایک رومی سردار نے غلام بنا لیا، پھر ان سے کہنے لگا اگر تو مان جائے نا، عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی تجھے دے دوں گا اور آدھی جاگیر بھی تجھے دے دوں گا۔ وہ کہنے کہ تو سارا جہان کا ملک دے تو بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا یہ ایسے تو قوم نہیں آتا جس کو دوسری جگہ قابو کرتے ہیں۔ ایک گھر میں بند کر دیا، شراب گوشت مہیا کر دیا اور اپنی لڑکی کو چھوڑ دے گا، اس کو زنا کی دعوت، جب یہ زنا کرے گا پھر سب کچھ کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے عورتوں سے بڑا فتنہ امت پر کوئی نہیں چھوڑا، نافرمان عورتیں، نیک عورتیں، شریف عورتیں، نافرمان عورت، اللہ کی نافرمان عورت۔ تو 3 دن 3 راتیں یہ لڑکی اس کو دعوت دے رہی ہے برائی کی، اور 3 دن 3 راتوں میں لبیک کہنا تو بڑی بات ہے، اس کی آنکھ کا پردہ نہیں اٹھ سکا کہ وہ یوں ہی دیکھ لیتا کہ ہے کیسے۔ تو تیسرے دن وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ دیکھا۔ آخر وہ کہنے لگی تو کیا چیز ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا، تجھے روکتا کون؟ ما یمنعک منی، تجھے مجھ سے روکتا کون؟ پردہ کیا ہے، حائل کیا ہے؟ ان کا وہ ذات جسے کوئی چیز، مجھے اپنے اللہ سے حیا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ یوسف ثانیہ، یوسف علیہ السلام کی تاریخ زندہ ہو۔ نہیں 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 نہیں، ایسی لاکھوں زلیخا آئیں اور اپنا ہر مکر و فریب ان کا تار تار ہو گیا، پارا پارا ہو گیا، تقوی اور تقدس کے سامنے، حیا اور پاک دامنی کے تقدس کے سامنے۔ یہ امت ایک زمانے میں، یہ امت، اس نے کہا تیرے جیسا نہیں مرنا چاہیے، میں تجھے خود چھڑاؤں۔ تو رات کو آئی اور اسے نکالا، زاد راہ دیا، کھانا دیا، پیسہ دیا، اس ستارے کی چیز کو اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ اور چلتا جا، ملک عراق آئے گا ایک۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ہم اس کو سیکھنے کی دعوت ہے کہ ہر مسلمان سیکھے، اپنے اندر اس کی کمی اور خلا کو محسوس کرے۔ 95% نماز چھوڑ، جو امت نماز چھوڑ دے اس کے لیے اللہ کی تائید کا دروازہ کہاں سے کھلے؟ تو اسلام آباد کی مسجد نمازیوں سے بھریں، کوئی اسلام آباد چھوڑ پاکستان کا بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، نماز بڑی طاقتور چیز ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ کامیابی مسجد میں دکھا رہے ہیں۔ فلاح کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے۔ الف لام لگنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر 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 کامیابی لینی ہے تو مسجد میں آؤ، مسجد میں۔ اور حیا حیا حیا، حیا میں پیار ہے، آجا آجا، آؤ ادھر آؤ، یہ نہیں ہے حیا، آ جاؤ، جیسے ماں بچے کو پکارتی آجا، پیار سے پکارتی نا، تو حیا، حیا میں وہ پکار نہیں جو ایک میجر سپاہی کو بلاتا ہے، ایک تاجر اپنے سیل مین کو بلاتا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ نہیں، حیا آ جاؤ۔ کہاں آنا؟ تو نماز کے لیے نا، آ جاؤ۔ کہاں یہ لگا کامیابی کے لیے؟ کہاں؟ مغیرہ بن شعبہ، اس کا تو کارپیٹ پرانا، یہاں کہاں سے کامیابی ملے گی؟ کس مسجد دکھا رہا اللہ کامیابی کا؟ مسجد میں آؤ، سر جھکاؤ، سجدے میں گرو، یہاں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ الفلاح، ہر قسم کی کامیابیاں لینی ہیں، مسجد میں آ جاؤ۔ اس ماتھے کو اس کا زیور بناؤ، ہاں ماتھے کا جھومر بناؤ، نماز کا سجدے کا نشان۔ اللہ نے 5 وقت نماز دی، ساری امتوں کو 2 نمازیں دی، ہمیں 5 دی، ہم سے پیار کرے، جس سے محبت ہوتی ہے اسی تو گھر بلاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ پہلی امتوں سے کہا 2 وقت آ گیا کرو بس، ایک صبح ایک عصر میں، وہ بھی 2 رکعت پڑھو اور چلتے بنو، 2 رکعت پڑھو چلتے بنو۔ ہمیں کہا نہیں تم آؤ مجھ سے لمبی باتیں کرو، لمبی باتیں کرو اللہ۔ اور پہلی امتیں اپنی نماز میں اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ان کو تورات زبور ان کی یاد نہیں ہوتی، ان کتابوں نے مٹنا تھا، اس لیے اللہ نے ان کا حفظ ہونا اس میں سے نکال دیا تھا، لہٰذا وہ اللہ اکبر کے بعد صرف تسبیح پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ تسبیح کوئی کتنی لمبی کرے گا؟ ہمیں اللہ نے معجزہ دیا تھا، 6 سال کا 7 سال کا بچہ بھی حافظ، 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ۔ اللہ نے اس کو ایسا آسان کر دیا، چلتے پھرتے یاد کرتا جائے، حفظ۔ آ جاؤ باتیں کرو مجھ سے، ورتل القرآن ترتیلا، اٹھ جاؤ، مجھے پتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا ہے تو مشکل، پر رات کو سب سوئے ہوتے ہیں،
تو اور میں ہوں گے، بڑے مزے کی بات ہوگی، خلوت ہوگی، راز و نیاز ہوگا، مناجات ہوگی، ملاقات ہوگی، سرگوشیاں ہوں گی، تو مجھے سنائے گا، میں تیری سنوں گا۔ ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے تہجد پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ، بشرطے کہ سگریٹ نہ پیتا ہو، منہ میں بدبو نہ ہو، تو اگر اس کے منہ میں خوشبو ہے، مسواک کیا ہوا ہے، تو اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر کہتا ہے اور پڑھو اور پڑھو۔ ہمیں نماز ایسی دے دی، بے شک اللہ اکبر سے لے کر الف لام سے شروع کرو والناس سے جا کے رکوع کرو، اتنی لمبی نماز ہمیں دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوتے اللہ اکبر، عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں میں بیٹھ کے دیکھنے لگا، یہ اس وقت جبکہ امیر المومنین تھے، آج دیکھو عثمان کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، چل تو چل چل تو چل چل تو چل، وہ دیکھ رہے ہیں اب رکوع اب رکوع اب رکوع، والناس سے جا کے مرد مجاہد نے کہا اللہ اکبر، ایک رکعت میں سارا قرآن۔ ہمیں ایسی نماز، رات کو اٹھنے کا حکم ہے، رات کو آ جاؤ، رات کی پکار، رات کی مناجات۔ تہجد پڑھنے والے کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، روشنیاں ہوں گی، روشنیاں۔ جو اندھیروں میں اٹھتے ہیں ان کی قبر روشن، ان کا حشر روشن۔ تو ساری امت تو بھول گئی اللہ کو سجدے کرنے، 24 گھنٹے نہیں، ہر سیکنڈ میں اللہ کی نعمت سے بارش کی طرح ہے، بارش کی طرح۔ اور ہم 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جا رہے جمعہ پڑھنے، کیا بے وفا۔ پھر 1 پڑھی 4 چھوڑی، 2 پڑھی 3 چھوڑی، 3 پڑھی 2 چھوڑی، 5 پڑھی 5 چھوڑی، کیا مزاج ہے، کیا جفا ہے۔ ہر پل میں اس کا رزق آ رہا، ہر پل میں اس کے رحمت کے در کھلے ہوئے۔ 8ویں دن روٹی کھاتے ہیں، 8ویں دن پانی پیتے ہیں، 8ویں دن سوتے ہیں، 8ویں دن کپڑے پہنتے ہیں، 8ویں دن ہوا سے نفع اڑاتے ہیں، 8ویں دن سورج کی حرارت لیتے ہیں، 8ویں دن اللہ تعالیٰ کا رزق اور اللہ تعالیٰ کا پانی استعمال کرتے ہیں، ہر پل ہر گھڑی استعمال اور بغاوت ایسی کہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور یہ ماتھا زمین پر نہیں ٹکتا۔ اور پھر بے نمازی کا کیا رونا رو، نمازیوں کو رو رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ سے غافل۔ اللہ اکبر، چل میرا بھائی، ارے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت حسین جمیلہ جسے چھوڑ کے باہر جا رہا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے، مہمان کو چھلکے دیتے جاؤ اور مغز نکال کے پھینکتے جاؤ، بادام لا کے رکھے چھلکے توڑ کے مہمان کیا مغز ٹوکری۔ اب اللہ کو کھڑا کر کے دے دیا جسم پیشاب پکانے والا اور روح لے کے چلے گئے دوبارہ گھر میں، کاروبار میں، دفتر میں۔ ایسی بدتمیزی میں آپ کے ساتھ کروں تو آپ دوسری دفعہ مجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ اور قربان جاؤ صلی اللہ میں جو پچھلے 50 سال سے ایسی نمازیں دیکھتا بھی ہے پھر بھی کہتا اچھا آ جاؤ پڑھ لو، اچھا آ جاؤ پڑھ لو۔ بھائی ہر مسلمان اللہ سے جڑ جائے، نماز کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ یہ دعا کی طاقت اللہ دے گا نماز کے سجدوں پر۔ خولہ بنت ثعلبہ کو خامد نے طلاق دے دی، طلاق کی جاہلیت کی زہار، تو میری ماں کی طرح حرام ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے، اب کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 طلاق سے بھی سخت طلاق۔ تو وہ آئیں حضور کی خدمت ہے، حضرت عائشہ کنگھی کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے خامد نے زہار کر دیا، اس کو زہار کہتے تھے، اب کیا ہوگا؟ ابھی شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا، تو آپ نے رواج پر فتویٰ دیا کہ تو حرام ہو گئی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ میری تو دوسری شادی کرنے کی عمر نہیں رہی اور وہ بھی بوڑھا ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس پہ غور فرمائیں۔ تفرق اہلی واکل مالی وافنى شبابی، میری جوانی ڈھل گئی، میرے ماں باپ مر گئے، میرا مال بھی ختم، اب میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ جب اس نے آپ کی بات کو 2-3 دفعہ کاٹا تو آپ چپ ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ آپ نہیں سن رہے، اچھا میں اللہ سے خود ہی بات کر لیتی ہوں، میں اللہ سے خود ہی بات، آپ نہیں سنتے ہیں نا، میں اللہ سے خود بات کر لیتی ہوں۔ حضور کے سامنے اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور اس کی طرف پکار سنو، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجاؤ، میں اپنے پاس رکھوں تو کھلاؤں کہاں سے؟ میرے پاس تو ہے۔ ان ضممتہم الیہ فضاعوا، اب آپ کے پاس چھوڑوں تو وہ ان کی تربیت کیسے کرے؟ اس کو تو باہر جانا ہے، یا اللہ یہ تو ضائع ہو جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اپنے نبی زبان پر اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ کو پابند کر رہی ہے، میرے حق میں فیصلہ اتار، میرے حق میں، میرے خلاف نہ ہو، میرے حق میں ہو۔ اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور جو رونا شروع کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو رونے کو دیکھ کر رونا آیا، تو اب وہ ایسے رو رہی ہے کہ ایک دم حضور پہ وحی آ گیا۔ جب حضور پہ وحی آتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، تو حضرت عائشہ نے اس کا چھین جوڑا تھا، چپ کر، وحی آ رہی وحی آ رہی۔ اس نے جب حضور کے چہرے پر دیکھا تو اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی، اللہ تو بے نیاز ہے جو چاہے کرے، اور رونا شروع کیا۔
اتنے میں جب وحی ختم ہوئی تو آپ کی آنکھیں کھلی، آپ کی طرح پسینہ پہنچا، خولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دیا، اپنے نبی کے فتوی کینسل کر دیا اور اپنی بندی کے حق میں فتویٰ دے دیا، اور اسے حدیث کا تاریخ کا حصہ نہیں بنایا، صرف اسے قرآن کا حصہ بنایا۔ 28ویں پارے کو جہاں سے شروع کروایا وہیں سے خولا کے نام کا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تذکرہ محفوظ فرمایا۔ قید الفاظ یہ بڑے خوبصورت ہیں، قید سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ قیامت تک قولا زندہ ہو۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، الحمد لله الذي لا تفنى خزائنه، الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت، زمانہ، لیل و نہار، صبح و شام، یہ انسانیت پر خاموشی سے حملہ کرتے، پتہ بھی نہیں چلتا، زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ لوٹ کے چلے گئے۔ وقت زندگی کی بہت بڑی متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے، والفجر، فجر کی قسم، والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم، والعصر، عصر پہ چلا گیا، واللیل، رات کی قسم، والنہار، دن کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، دن 9 10 کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے، جن چیزوں سے وقت وجود میں آتا ہے ان کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنجم اذا ہوا، ستاروں کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، عصر کی قسم، فجر کی قسم، صبح کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم۔ یہ سارے اوقات کی قسمیں اٹھا کر اللہ وقت کی عظمت ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف پیسہ ہی قیمتی نہیں ہے اور سونا چاندی ہی دھن اور دولت نہیں ہے، وقت اس سے بڑی دولت۔ ایک پل، یہ سانس جو نکل گیا دنیا سے مل کر واپس، مجھے میرے ہاتھوں سے نکلا ہوا مال واپس، وہ نہ واپس آئے، اس کے بدلے میں اس سے بہتر آ سکتا۔ ایک نوکری چلی جائے اس سے بہتر مل جاتی ہے، ایک سودے میں گھاٹا ہو جاتا ہے، دوسرے میں اس سے بہتر نفع مل جاتا ہے، پر ہائے یہ نکلا ہوا سانس، یہ گزرا ہوا پل، یہ بیت جانے والی رات، یہ ڈھل جانے والا دن، یہ مجھے کبھی 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 بھی کوئی واپس نہیں دلا سکتا۔ کیا صبح ہوتی ہے تو دن اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فيما تعمل في غدا عليك شهيد فاعمل في ما استطعت من خير فاني ان ذهبت لن ارجع اليكم ابدا۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، میں آج نیا تمہارے پاس آیا ہوں، چند لمحات کے لیے ہوں، کچھ کر لو کر لو، جو کرو گے میں کل گواہی دوں گا، یہ میری گواہی یا تمہارے حق میں جائے گی یا تمہارے خلاف جائے گی، پھر جب میں چلا جاؤں گا
پھر لوٹ کے کبھی نہیں آ سکتا۔ واللیل یقول مثل ذلک، رات بھی یہی کچھ کہتی ہے، اور جب دن گزر جاتا ہے تو کہتا الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلها، شکر ہے میرے مولا تو نے مجھے دنیا اور دنیا کے باشندوں سے سکھ دے دی، نجات دے دی، راحت دے دی۔ پل پل میری زندگی پر ہی تو وار کر رہا ہے، میرا اپنا سانس میرے لیے دوہری دھار کا خنجر ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے۔ میں وہ درخت ہوں جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن وقت کلہاڑے لے کر حملہ آور ہوا تھا، اور وہ آج تک پے در پے ہم مسلسل مجھ پہ، آپ پر، ساری دنیا کے انسانوں پر، بلکہ ساری کائنات پر وہ مسلسل حملہ آور ہے، اور فاتح اعظم ہے۔ کیا چنگیز، کیا سکندر، کیا دارا، کیا کسرا، یہ تو خود اس کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ یہ وقت وہ کلہاڑا ہے، یہ وہ خنجر ہے، یہ وہ تیر ہے، یہ وہ تلوار ہے، یہ وہ ہے، اسے جو بھی نام دو یہ اس سے طاقتور ہے کہ یہ ہمیں ہی کاٹتا جا رہا ہے، اور زندگی کے ایسے وہ اوپر وہ بے رحم وار کرتا ہے کہ ہر پل کچھ نہ کچھ میری زندگی سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ میرا سب سے قیمتی سرمایہ،